بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهله لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين واللعن الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم. بارگاہ خدا میں دعا خدایا تمام بندگان خدا اور جتنے بھی مخلص اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اس ماہ میں عبادت انجام دی اور خاص کر اس درس میں شریک ہونے والے تمام مشارکین جنہوں نے اپنا وقت نکالا اور ہماری بات سنا، خدا میری طرف سے ہماری کاوشوں کو قبول کرے، ان کی طرف سے ان کی کاوشوں کو اور کوششوں کو اور ان کے پارٹیسپیشن کو قبول کرے، اور گویا اس کی جو بہترین جزا عملی طور پہ ہماری زندگی میں ظاہر ہو سکتی ہے خدایا وہ ہمیں عطا فرمائے۔ ماہ صیام کی گویا تاریخ یعنی یہ مہینہ ختم ہو گیا،
اور جن لوگوں کی کل عید تھی ان کے لیے کل ختم ہوا، جن کی کل آنے والی عید یعنی جن کی آج عید تھی ان کے لیے کل ختم ہوا، اور جن کی کل عید ہے ان کے لیے آج یہ آخری تاریخ ہے۔ میں 2-3 پوائنٹس امپورٹنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ان چیزوں کو ہم سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے کوشش کیجیے گا آج جو لوگ اعمال انجام دیتے ہیں ان اعمال کے ساتھ ساتھ امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، کہ جس پہ ماہ مبارک رمضان کو امام سجاد جب وداع کرتے ہیں، جب اس کا فیئرویل کرتے ہیں، جب اس کی خدا حافظی کرتے ہیں، تو امام سجاد علیہ السلام کس طرح صحیفہ سجادیہ کی اس دعا میں ماہ مبارک رمضان کو خدا حافظی کہتے ہیں۔ اور وہ دعا ضرور پڑھیے گا، اس کی میننگ کو ضرور پڑھیے گا، تو اس کی ایک عجیب کیفیت ہے اور ایک عجیب اس کی ایک لذت ہے، خاص لذت ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا شاید ہم لوگ ماہ سیام کے اختتامی تاریخ یعنی آج کی شب جو ہے وہ جس طرح آج کی شب کو گزارنا چاہیے شاید نہیں گزر پاتی، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں لوگ آج کی شب اعمال میں دعاؤں میں گزارتے ہیں اور اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ اور یقیناً 5ویں امام کی روایت کے مطابق آج کی یعنی کل کا دن اور آج کی رات جو ہے وہ یوم جوائزکم یعنی یوم الجوائز کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی آج کے دن یعنی انعام ملنے والا ہے، پرائز ملنے والا ہے، ٹھیک ہے، جائزہ ملنے والا ہے۔ یہ اللہ نے گویا اس دن کی خاصیت رکھی۔ عید کا دن جو ہے وہ ریٹرن دینے والا خدا ہے، یعنی وہاں سے جو 1 مہینے کی ٹریننگ پیریڈ تھا اللہ کا، 1 مہینے کا، اس ٹریننگ پیریڈ میں کون کتنا سکسیس ہوا ہے، کون کتنا کامیاب ہوا ہے، وہ جو شب قدر میں آپ دیکھتے ہیں مقدر لکھا گیا ہے، کل وہ رزلٹ ہاتھ میں ملنے والا ہے۔ یعنی عید کا دن یعنی یہ جو غروب کے بعد سے شب عید شروع ہوتی ہے تو وہ رزلٹ ملنے کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کل کے دن اللہ جو ہے وہ ہاتھ میں رزلٹ دے گا، یعنی کل کے دن انسان کا یعنی مقدر اس کے ہاتھ میں ملے گا۔ کل کے دن اس کو گویا جو کچھ لکھا ہے خدا نے، یعنی جو کچھ اس نے لکھوایا ہے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، خدا سے راز و نیاز کے ذریعے، اور اس 1 مہینے کے ممارستی اور ٹریننگ پیریڈ کو کور کر کے جو کچھ بھی اس نے لکھوایا ہے، تو کل اس کو سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے، ٹھیک ہے، کل اس کو جزا ملنے والی ہے۔ دیکھیے کل آج کی جو دعا ہے اس کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو اس کا بہت اہم کنیکشن ہے پورے ماہ مبارک رمضان کی ایکٹیویٹیز سے اور اس کی فعالیات سے اور اس کی سرگرمیوں سے، تمام عبادات سے۔ اور جو ہمارا سبجیکٹ تھا، کیا تھا ہمارا سبجیکٹ، ہم نے کیا پہلے دن سے آخری دن تک آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ ہمیں عمل سے زیادہ یعنی عمل سے زیادہ سب سے پہلے توجہ ہمیں اپنے عقائد و نظریات پہ کرنی چاہیے، اپنی فکر کی طرف کرنی چاہیے۔ اگر ہماری فکر صحیح رخ پہ آ گئی، اگر ہماری فکر کی اصلاح ہو گئی، ہماری فکر کو ہمارے نظریات، ہمارے آئیڈیولوگس، ہمارے اعتقادات اور خدا کے سلسلے میں ہمارا تصور، رسول خدا کے سلسلے میں ہمارا تصور، اماموں کے سلسلے میں ہمارا تصور، اور خدا کی عظمت ہمارے سامنے آ جائے، اور خدا کی وہ جو اس کی یعنی ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے اس کی معرفت کا بھی، ٹھیک ہے، یعنی وہ تو کبھی کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ یعنی باقاعدہ کمپلین کہیے یا اس کو یعنی ایکسپٹ کرتے تھے، اس کو ایڈمٹ کرتے تھے کہ ہم کبھی بھی حق بندگی کا اور خدا کی جو حق ہے اس کی بندگی کا ادا نہیں کر سکتے، جبکہ آپ کی بندگی جو ہے پوری کائنات میں ہر شے پہ مقدم ہے۔ نہ فرشتے آپ جیسی عبادت کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ جیسا بندہ نہیں۔ عبد کا لقب جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی شب میں دیا گیا، لیکن رسول خدا بھی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم خدا کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن بندگی کا مزہ بھی جو ہے نا وہاں کے جہاں پورے ایکسیپٹنس کے ساتھ، وہاں جو پوری لذت کے ساتھ، وہاں جہاں یعنی انسان ڈیوٹی سمجھ کے، آبلیگیشن سمجھ کے کام کو انجام نہ دے، یہ کب ہوتا ہے؟ آبلیگیشن سمجھ کے کہ نہیں ہمیں تو کرنا ہے، ہمیں تو اٹھنا ہے، نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کی برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری حدیثیں جو آپ سنتے آئے نا کہ صبح کی نماز نہیں پڑھو تو یہ ہوگا تمہاری زندگی میں، اور ظہر کی نماز نہ پڑھو تو یہ ہوگا تمہاری زندگی میں، خمس نہ دو تو یہ ہوگا تمہاری زندگی میں، یہ سب خطاب ان لوگوں کو ہے کہ جو صرف ڈیوٹیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو ڈر کے یا کسی لالچ سے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ یہ عبادت جو ہے بہت زیادہ کارآمد نہیں ہے، بہت زیادہ جو ہے لانگ لاسٹنگ عبادت نہیں ہے، کہیں نہ کہیں انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے راستے میں، اس کی جو ہے وہ انحراف آ جاتا ہے۔ اصل وہ عبادت عزیز ترین عبادت ہے جو مولا کائنات والی تھی،
ہم نہیں کر سکتے لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. کیا ہے کہ ہم کوشش کریں ہمارے دل میں خدا کا عشق آ جائے. ہمارا اگر دل میں ہمارے خدا کا عشق، خدا کی محبت، اس کا احترام، اس کی عظمت کا احساس آ جائے تو ہماری عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. ہماری عبادت کا ٹیسٹ بدل جائے گا، ہماری عبادت کا طریقہ بدل جائے گا. پھر وہاں جو ہے وہ یعنی نہ کوئی فورس ہوگا، نہ کوئی اوبلیگیشن ہوگا اس معنی میں کہ نہیں آئی ہیو ٹو ڈو مائی ڈیوٹی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہاں خود اشتیاق، شوق سے انسان جائے گا. ٹھیک ہے، وہاں خود یعنی کیسے، مثال کے طور پر میں نے 12 مثال دی، ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، شوق میں محبت کرتی ہے. آپ یہ ایک ایگزامپل ہے، لائیو ایگزامپل ہے، بہت اچھا ایگزامپل ہے. ہمارے پاس سے پیارا ایگزامپل شاید نہ ملے ہمیں. ٹھیک ہے، کربلا میں دیکھیے جتنے بھی لوگ شہید ہوئے، امام حسین علیہ السلام پہ خود کو انہوں نے قربان کیا، اپنی ڈیوٹی سمجھ کے نہیں بلکہ عشق امام حسین علیہ السلام کہ ہم آپ کو چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتے، ہم کہاں جائیں گے. کیا نام، آپ کے بعد زندگی کا کیا مثلا کیا آرام و زندگی کا کیا مزہ. کہ جناب عباس علیہ السلام نے امام حسین اور دیگر افراد نے، جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اپنی بیعت لوگوں سے ہٹائی، تو جناب عباس اور دیگر تمام بزرگوں نے جو اصحاب امام حسین علیہ السلام میں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد جو ہے وہ زندگی کا کیا مزہ ہے، آپ کے بعد ہم جی کے کیا کریں گے، آپ کے بعد ہم کیا نام ہے یہ زندگی کس کام کی اگر کیا نام ہم آپ کے کام نہ آ سکے. یہ کیا ہے، یہ عشق کی زبان ہے، محبت کی زبان ہے. محبت کی زبان میں یہ نہیں کہ ہم اپنے قبیلوں کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم اپنے قوم کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم جو ہے وہ کیا نام اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. نہ، وہاں ان باتوں سے کہیں حد تک دور آگے جا چکے ہیں. تو یہ عشق کا مرحلہ جو ہے نا، یہ محبت کا مرحلہ، یہ کیسے آتا ہے؟ جب انسان کو اتنی محبت ہو جائے، اتنا عشق ہو جائے، تو اس کی دعاؤں میں ایک لذت، اس کی عبادت میں ایک لذت، پھر اس کے اعمال کی جڑوں کی سچائی جو ہے اس عشق و محبت سے ہوتی ہے. جہاں مثال کے طور پہ کیا نام ہے اعمال کی جڑیں جو ہیں اگر خشک ہوں یا بوسیدہ ہوں تو انسان جو ہے پھر وہ کہیں بھی قدموں میں لغزش آ سکتی ہے. اڑ کے جا سکتا ہے امام حسین کو، وقت کے امام کو تھی. لیکن کیا اللہم اجعل الصیام فیہ بالشکر والقبول علی ما ترضاہ. خدایا، سب سے پہلے دعا ہے، خدایا میرے روزوں کو، اس ماہ میں جو ہم نے روزے رکھے ہیں، بالشکر والقبول علی ما ترضاہ، اس طرح قبول کر اور اس طرح ان کی گویا ان کی قدردانی کر کہ جس طرح تو راضی ہے. یعنی جو اس کی قدردانی کا حق ہے اور جو اس روزے کا حق ہے، تو اس طرح اس روزے کو ایکسیپٹ کر. خدایا، ہم نے جو روزہ رکھا ہے تیری بارگاہ میں، ہم نے جو عبادت کی، خدایا ہمارے اس روزے کو اسی طرح قبول کر جس طرح تو قبول کرنا چاہتا ہے، جو تیری رضایت اور خوشنودی کا سبب بنے، جس سے تو راضی ہو جائے، تو خوشنود ہو جائے، تیری رضایت کو ہم حاصل کریں. وَيَرْضَاهُ الرَّسُولُ، اور خدایا اور جس سے تیرے اس طرح قبول کر، اس طرح ہمارے روزوں کو تو کیا نام ایکسپٹ کر لے کہ تیرا رسول بھی اس سے راضی ہو جائے، یعنی جو چیز تیرے نبی کو بھی راضی کر سکے. بہت امپورٹنٹ ہے. بہت ساری دعائیں، ان میں سے ایک دعا ہے کہ خدایا جب مثال کے طور پہ انسان اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرے، حتیٰ ماہ سیام کے حوالے سے بھی ایسی دعا ملتی ہے کہ خدایا اگر میں گنہگار ہوں، میں ایک بد کردار بندہ ہوں، میں نے تیری نافرمانی کی، میں نے تیری مخالفت کی، لیکن میں تیری بارگاہ میں ندامت کے ساتھ سر کو جھکا کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں. خدایا تو اگر چاہے تو مجھ پر عذاب نازل کر سکتا ہے، اگر تو چاہے تو ہمیں معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر تو ہم پر عذاب نازل کرے گا تو اس سے تیرے رسول کو اذیت پہنچے گی، لیکن تو اگر ہمیں معاف کر دے گا تو اس سے تیرا رسول، تیرا نبی خوش ہوگا. خدایا ہمیں یقین ہے کہ تو اپنے نبی کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے، تو اپنے نبی کو کبھی جو ہے اذیت پہنچانا نہیں چاہتا اور اپنے نبی کے دل کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا. خدایا تیرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. اب کتنی پیاری دعا ہے، کتنے دل نشین الفاظ ہیں دعا کے. اب یہ کب آتا ہے، اس کا احساس کب آئے؟ جب ہم یعنی عشق و محبت کریں، خدا کو سمجھ لیجیے اور اس کی کیسے بغیر معرفت خدا کے نہ عبادت میں لذت، نہ مجلس میں لذت، نہ ماتم میں لذت، نہ آپ کی نہ بغیر معرفت کے. امام حسین کی اگر معرفت نہ ہو تو کسی چیز میں لذت نہیں. سب سے پہلے زیادہ فوکس میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے، جتنا فوکس کر سکتے ہیں اگلے سال کے لیے جو ہے اللہ سے ابھی سے دعا کیجیے. اگلے سال کے لیے خود کو ٹرین کیجیے ابھی سے. کیسے ٹرین کریں گے؟ دعاؤں سے خود کا لگاؤ. دعائیں جو ہے انسان ساز ہے،
دعائیں ہماری تربیت کرتی ہیں، دعائیں ہمارے لیے بہترین ایک برج اور ٹرانزٹ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے. ان دعاؤں کو چھوڑیے گا نہیں، ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کو، دعائے ابو حمزہ سمالی کو نہ چھوڑیے گا، دعائے افتتاح کو نہ چھوڑیے گا. ایک بہترین برج ہے ہم کو خدا تک پہنچانے کے لیے، اور ایک بہترین برج ہے ہمیں ریالسٹک بنانے کے لیے. ہمیں جو ہے وہ سیلف نوئنگ کا ایک بہترین وسیلہ ہے. یعنی خود ہم کیا ہیں، میری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حقیقت ہے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا خدا کی بارگاہ میں کیسا ہونا چاہیے. اس کا ایک بہترین ایسٹ ہے دعا. کبھی اس کو نہ چھوڑیے گا. ماہ مبارک نیکسٹ ایئر، یہ ماہ تو نکل گیا، خدا کی بارگاہ میں آج یہ بھی دعا کیجیے گا، خدایا ماہ تو گزر گیا، تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا یعنی جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے ہم نے نہیں کیا. ہماری فکر کا دامن خالی ہے، ہمارے عمل کا دامن خالی ہے، اور ہم بالکل جو ہے وہ توحید دست ہیں تیری بارگاہ میں خدایا. لیکن ہمیں آئندہ مہینے کے لیے، آئندہ سال کے لیے ابھی سے ہمیں تیار کر. تو آئندہ سال کی تیاری کیسے ہوگی؟ آئندہ سال کے لیے ہم ابھی سے کیسے پریپئر ہوں گے؟ آئندہ سال کی پریپریشن کے لیے اس سال جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا ہے اس کو ہمیں نیکسٹ ایئر تک باقی رکھنا ہوگا. ماہ مبارک رمضان کا ایک آبجیکٹو یہ تھا کہ ہماری تربیت ہو جائے تاکہ ہم اگلے سال کے لیے سرمایہ اور کیپٹل باقی رکھیں. کیسے ہوگا؟ اپنے عقائد کو ہم نظریات کو صحیح کریں، فکر کو صحیح کریں، خدا کے بارے میں جو ہماری کنفیوژن ہے اس کو کلیئر کر لیں، رسول خدا کے بارے میں جو ہماری کنفیوژن ہے اس کو کلیئر کر لیں، امام کے بارے میں جو ہماری کنفیوژن ہے اس کو ہم کلیئر کر لیں. ہم اب تک جو ہے ان زوات کو اے ٹی ایم کی مشین سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس میں ہم نے کارڈ ڈالا اور پیسے نکال لیے، جن کو ہم نے بٹن دبایا اور اپنی ضرورتیں مانگ لی، ہم کو یہ چاہیے. اس وادی سے ذرا سا نکلے باہر، تھوڑا سا عشق محبت ان سے لگاؤ، ٹھیک ہے، پھر وہاں پھر آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ خود بخود ملے گا. جناب ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، وہ زبان سے نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ نے جو ہے آگ سے ان کو نجات بھی دی، اور جو ہے یا نارو کونی بردم و سلام. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جناب ابراہیم سے کہا بھی کہ آپ مانگیے اللہ سے، کہا کہ علمہ بحالی حسب من سوالی. وہ تو دیکھ رہا ہے، جو میرے حال میں طلب ہے اللہ کی بارگاہ میں، خدا دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے میں کیا ہوگا؟ سختیوں میں ہمارے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے، تکلیفیں زندگی کی ہمیں شکوے پہ آمادہ نہیں کریں گی، پریشانیاں زندگی کی ہمیں کنفیوز نہیں کریں گی. ہم صرف جو ہے کیا نام ہے اہل بیت اور رسول علیہ رسول سے، امام زمانے سے صرف مانگیں گے نہیں، بلکہ ان کو کچھ دینے کی بھی توقع رکھیں گے، کچھ دینے کا جذبہ رکھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ کس وقت آئے گا؟ یہ اس وقت آئے گا جب ہمارے کمپریہنشن، ہمارے انڈرسٹینڈنگ صحیح ہو. تو کہتے ہیں اللہ خدایا ہمارے روزوں کو اس طرح قبول فرما، اس طرح ان کی قدردانی فرما کہ تو راضی ہو جائے. یعنی دیکھیے اتنی بڑی بات، خدایا میں نہیں میری رضا کو مد نظر نہ دیکھنا، میں تو تھوڑی سی بات میں تھوڑا سا اجر دے دے گا، میں راضی خوشنود ہو جاؤں گا، میں ایک دم پھولے نہیں سماؤں گا. نہ، مجھے اس طرح میرے عمل کو قبول کر کے تو راضی ہو. اللہ جب کسی سے راضی ہوگا، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، پھر اس کا اجر، اس کا عطیہ پھر بے حساب ہوگا. یعنی کتنی لطیف دعا ہے. وَيَرْضَاهُ الرَّسُولُ، جب رسول کسی عمل سے راضی ہو جائیں، يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. جنگ خیبر کے لیے آپ نے سنا نا، میں کل اس کو ایسے کو علم دوں گا کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. رسول جس سے راضی ہو جائیں تو آپ سوچیں اس کا کیا مقام و کیا منزلت ہو، کس مقام پہ، کس لیول پہ ہوگا، ٹھیک ہے. محکمۃ فروعہ بالاصول. ہاں، میرے روزے جو ہیں وہ شاخیں ہیں، اور جن شاخوں کو تو نے مضبوط بنایا ہو، یا جو شاخیں مضبوط ہوئی ہوں اصولوں کے ذریعے. یعنی کیا؟ یعنی ایسے نظریات کے ذریعے، ایسی محکم جڑیں ہوں اس کیا نام ہے قبول کی، تیری رضا کی اور تیری خوشنودی کی اور اس تیری قدردانی کی، کہ وہ ہماری زندگی میں کبھی ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے. جیسے کیسے ایک مضبوط درخت ہوتا ہے، زمین میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. خدایا اس طرح ہمارے اعمال کو، ہمارے روزے کو قبول فرما کہ یہ تیرا قبول کرنا اور تیرا راضی ہونا اور تیرے رسول کا راضی ہونا، اس کی مثال اس درخت کی ہو جائے ہماری زندگی میں کہ جس کی جڑیں مضبوط ہیں. اب رسول کے راضی ہونے کے بعد پھر زندگی کی کوئی ہلکی سی ہوا یا کوئی بھی بات، کوئی بھی ہوا جو ہے وہ ہمارے اس عمل کے شجر کو ہلا نہیں سکتی. بحق سیدنا محمد و آلہ الطاہرین. تجھے واسطہ ہے، سب سے بہترین واسطہ دے رہے ہیں بارگاہ خدا میں، تجھے واسطہ ہے ہمارے سید و سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک. والحمد للہ رب العالمین. بس میں اپنی
کیا نام ہے بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. یہ مہینہ جو ہے اس کو کنسیڈر کیجیے گا ایک تربیت کا مہینہ تھا، ٹریننگ پیریڈ تھا. ہم بھی کوشش کریں، میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، میں آپ سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کرتا ہوں. مرزا عسکری اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ کی ٹریننگ ہم سے ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے. اب 11 مہینے اب ہماری زندگی، اب امتحان کا ٹائم ہے، اب یہ ہمیں میدان میں اترنے کا ٹائم ہے. اللہ نے ہمیں اس لائق بنا دیا، اللہ نے ہمیں عبادت کا، دعاؤں کا اور اللہ سے راز و نیاز کرنے کا سلیقہ دے دیا. اب ہم دیکھیں، ہم 11 کل کے بعد، ہم کل سے دیکھیں ہم کس مقام پہ ہیں. اور یہ جو ہے یہ بعد کے 11 مہینے جو ہے یا کل سے ہمارے آج کے روزے قبول ہیں کہ نہیں، یہ کل سے معلوم ہوگا، کل سے ہمیں معلوم ہوگا. ایک آخری بات اس سلسلے کی، کیسے معلوم ہوگا کہ مثلا کسی نے پوچھا کہ خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، تو بتایا، معصوم کی روایت بھی ہے اس میں اور بعض علماء نے بتایا کہ دیکھو تم خدا سے کتنی محبت کرتے. چھٹے امام کی روایت بھی بتائے کہ جتنی محبت تمہارے دل میں خدا سے، اتنی محبت خدا کے لیے، خدا کے نزدیک تمہاری ہوگی، تم سے بھی خدا اتنی محبت کرے گا. یعنی کیا مطلب، اب ہم دیکھیں گے اگر ہمارے روزے کتنے قبول ہوئے، عبادتیں کتنی قبول ہوئی، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہم دیکھیں ہمارے اندر ان کے اثرات کتنے آئے ہیں، ہمارے اندر خدا کا عشق کتنا آیا، ہمارے اندر اہل بیت سے لگاؤ کتنا آیا، ہمارے اندر جو ہے وہ دین کی بنیاد، ہماری ایکسپیکٹیشن دین سے کتنی بڑی. ہم دین سے ایکسپیکٹیشن کا رکھتے ہیں کہ توقع رکھتے ہیں کہ نہیں، یا پھر ہم اپنی اسی روٹین میں آ گئے. ایک مہینے کی اگر اس روٹین میں آ گئے تو یہ ہمارا وہ صرف ایک مہینے کا چلہ تھا کہ جس کے بعد اس کے اثر ختم ہو. ہمیں اپنی روٹین میں نہیں آنا، ہمیں اپنے دین سے ایکسپیکٹیشن، اپنے خدا سے توقع، اپنے خدا سے امید، اپنی زندگی کے ہر سانس کا حکم ہم کو اپنے خدا سے چاہیے. یہ ہم کل سے اپنا جائزہ لیں، آج سے اپنا جائزہ لیں، ابھی سے اپنا جائزہ لیں. ٹھیک ہے، اور خدا سے یہی دعا کیجیے گا. اس کے بعد ایک سب سے بڑی دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں اسی پہ اپنی بات ختم کر دوں گا. اور اس پورے ماہ میں اگر اللہ نے اجر رکھا ہے تو میں اس اجر کا واسطہ دے کے خدا سے دعا کروں گا، خدایا ہمیں امام زمانہ کی خدمت کی توفیق عطا کر. امام زمانہ غربت میں عزیزوں، امام زمانہ تنہا ہے، ان کو مددگار چاہیے. اب تک میں مرزا عسکری اتنی بات کر رہا ہوں، میں تو اب تک مدد نہیں کر پایا ہوں. شاید انشاءاللہ آپ میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ یقیناً جن کو یہ توفیق ملی، لیکن واقعا دعا کیجیے کہ خدایا ہم اس غربت کو دور کر سکیں، اس تنہائی کو ہم دور کر سکیں. پریشان ہے وہ، کوئی مدد کرنے والا ان کی نہیں ہے. کیسی مدد؟ ہم سوچیں ہم پانی لے کے جائیں، کھانا لے کے جائیں، مجلس میں بریانی کھلا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، یہ مدد ہے ان کی؟ نہ، ان کی مدد وہی، ہم دین کو کتنا زندہ کرتے ہیں. جتنا ہم دین کو زندہ کریں گے، جتنا ہم دینی اصولوں کو زندہ کریں گے، اتنی ان کی امام کی مدد ہوتی رہے گی. امام کی مدد کے لیے ہمیں دین کو زندہ کرنا ہوگا، اپنی زندگی میں دین کو لے کر آنا ہوگا. اپنی زندگی ہم کو دین ہماری زندگی میں ظاہر ہو، تب جو ہے وہ امام کی مدد. دعا کرتے ہیں بارگاہ خدا میں، خدایا کسی بھی عمل میں اس ماہ مبارک میں اگر ہمارے اخلاص ہو، کسی بھی عمل میں اگر ہمارے پاکیزگی ہو، کسی بھی عمل میں ہمارے اگر طہارت ہو، خدایا اس عمل کا، ایک عمل کا واسطہ، خدایا امام کو ہم سے راضی کر دے. خدا کو تو ہم سے راضی ہو جا، رسول کو ہم سے راضی کر دے، ہم کچھ کنٹریبیوشن کر سکیں اپنی زندگی میں. پتہ نہیں، دعا کیجیے گا اللہ سے کہ خدایا اس سال اگر توفیق عبادت کی نہیں ہوئی ماہ سیام میں، تو آئندہ سال تک ہم اس قدر تیار ہو جائیں کہ ماہ سیام کو صحیح طریقے سے، پراپر طریقے سے جو اس کا حق ہے ہم ادا کر سکیں. اور خدایا آئندہ سال ایسا سال ہو ہمارا کہ آئندہ سال ہمارا سیام پھر اب جو ہے دعائے افتتاح کے وہ آخری جملے ہم کو پڑھنے نہ پڑے. کیا ہے دعا افتتاح کے آخری جملے؟ خدایا ہم تیری بارگاہ میں نشکو الیک فقد نبینا، خدایا ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کی غیبت کا شکوہ کرتے ہیں، وہ نبی کے نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہیں، وہ غیبت ولی، اپنے ولی کے غیبت کا شکوہ کرتے ہیں. شدت الفتن بنا، ہر طرف ہمارے اوپر فتنہ ہے، سختیاں ہیں، مصیبت ہے. وتظاہر الزمان علینا، زمانہ ہم پہ جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ دن بدن تشدد کیے جا رہا ہے. وکثرت عدونا، ہمارے دشمن بہت زیادہ ہو گئے. وقلت عدد، ہماری عدد دن بدن ہم کس قدر کم ہیں. دعا کیجیے گا کہ آئندہ سال ان الفاظ کی ہمیں ضرورت نہ پڑے، جملوں کی ہمیں ضرورت نہ پڑے. انشاءاللہ آئندہ سال حضرت کا ظہور ہو، ظلم کا خاتمہ ہو. اور جب بھی دعا کیجیے گا انشاءاللہ آج سے کل تک افغانستان کے مظلوم بچوں کو یاد رکھیے گا، پاکستان کے شہداء کو یاد رکھیے گا، اور جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے جس ملک میں بھی اپنی قربانیاں دے رہے ہیں ان کو ضرور یاد رکھیے گا، مظلوموں کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ. تو یقیناً ان کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے گا تو خدایا
ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آغا سوال یہ ہے کہ جس سال حضرت کا ظہور ہوگا اس سال عید جمعے کے دن اور عاشورہ جمعے کے دن آغا اس میں یہ پیشن گوئی میں کتنی سچائی ہے؟ اور اس کے آگے ایک پوائنٹ اور ایڈ کیا گیا تھا کہ اگر یہ صحیح ہے تو کیوں نہ ہم اسی سال زیادہ دعا کریں جس سال یہ ایسا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ خدا کرے کہ یہی وہ سال ہو۔ دیکھیے ہمیں تو یہ ایگزیکٹ نہیں معلوم ہے کہ اسی سال ظہور ہوگا یا اگلے سال ہوگا، ہم اس کا پریڈکشن نہیں کر سکتے، پیشن گوئی نہیں کر سکتے، کیونکہ منع ہے روایات میں جو ہے وہ اس طرح کی پیشن گوئی کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ اگر نہ ہوا تو لوگوں کا جو کمزور ایمان رکھنے والے ان کا ایمان اور کمزور ہو جائے گا۔ میں نے کل جو ہے وہ فضیل بن ایاس کا جو ہے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ تو اس طرح کے بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ اب امام ظہور ہونے والا ہے اور انشاءاللہ اس سال ہو جائے گا۔ اتنی زیادہ تطبیق نہ کریں، تطبیق سے منع کیا گیا روایت میں، اس لیے منع کیا گیا کہ تطبیق سے لوگوں کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے، لوگوں کا دین کمزور ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ خدا کرے ہم انتظار میں ہم اصلاحات ہو جائیں جلدی سے جو ہے وہ۔ البتہ دیکھیے مسئلہ یہ کہ تھوڑے سے اگر مددگار تیار ہو جائیں گے، تھوڑے سے اگر ساتھی تیار ہو جائیں تو یقیناً ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ کہ یہ ابھی اچھا لوگوں میں اب تک احساس بھی نہیں آ پایا، کتنے لوگ ہیں جن کے دل میں درد ہے، وہ شب و روز پریشان ہے اس کے لیے۔ ہم سوچتے ہیں ہم خالی اللہم کل ولی کل پڑھ لیں اور ختم ہو جائے، نہیں آتا، ابھی تک نہیں آ پایا ایسا۔ ابھی تک ہم شب و روز ہمارے دل میں احساس نہیں آیا، جس طرح ہم اپنی روٹی نوکری کھانا اور پانی کے لیے ہم جس طرح پریشان ہوتے ہیں نا، اس طرح بھی ہم امام زمانے کے لیے کہاں پریشان ہیں۔ ہم اپنی قوم کی بات کر رہے ہیں، دنیا مظلوم اور ستم یہ سب تو اپنی بات، ہمیں قوم میں کہاں اتنا احساس آیا۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا بہرحال ہم لوگوں کو جتنے بھی مثلا کیا نام ہے علماء دین ہیں، جتنے بھی مثال کے طور پہ دینی خدمات انجام دے رہے شخص ہیں، ان پر فرض ہے کہ کم از کم زندگی میں ہم امام زمانہ کو لے کر آئیں، نام کی حد تک نہ لے کر آئیں، بلکہ اس درد کو لے کر آئیں کہ جس قدر امام کو تکلیف ہو رہی تو ہمیں بھی تکلیف ہو، جس قدر امام پریشان ہو رہے ہیں ہم بھی پریشان ہوں، جس قدر امام کو درد ہو رہا ہے، خالی کیا مجلس میں یا ماتم میں یا مثال کے طور پہ کچھ چند وقت خاص وقت میں بیٹھ کے ہم نے گریہ کر لیا ہو گیا نا، ہمیں اپنے روٹین میں لانا ہوگا امام زمانہ میں، یاد کی حد تک نہیں بلکہ اس حد تک کہ جس حد تک ہم ان کے کام آ سکتے، یعنی ہمیں بلائے تو ہم دوڑ ان کے دروازے پہ جا سکتے، یا ہم دروازے پہ جائیں تو وہ ہم سے اپنا چہرہ نہ پھیلائیں، یہ کرنا ہمیں ضروری ہے۔ لیکن ہاں یہ معین نہ کیجیے، اس کے اوپر پریڈکشن نہ دے، کوئی یہ نہ بتائے کہ مثلا اب ہونے والا ہے ظہور، اب ہو جائے گا، کیونکہ اس سے جو لوگ جن کا ایمان کمزور ہے وہ لوگ اور گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، وہ لوگ اور گمراہی نہیں بلکہ مایوسی کا شکار ہوں گے۔ جیسے آج کے حالات ہو رہے، اتنی بیماریاں، اتنے لوگ مر گئے، کوشش کیجیے کہ لوگ مایوس نہ ہوں نہ، پہلے بھی لوگ مرتے تھے کہ یعنی مثلا ہمیں خدا ہے نا، مرنے سے پہلے بھی خدا تھا، مرنے کے بعد کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کا باپ مر گیا، کسی کی ماں مر گئی، کسی کے گھر میں کئی جنازے نکل گئے، خوب ٹھیک ہے، مثلا اس سے پہلے بھی جنازے نکلے ہیں، اس سے پہلے بھی لوگ مرے ہیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے خدا سے۔ خود دنیا کا خالق و مالک خدا ہے، خدا دنیا سے ختم نہیں ہوا، لوگ ختم ہو رہے ہیں، اور وہ ایسے بھی اگر یہ وبا نہ ہوتی تو ایسے بھی مرتے۔ بقول ایک شخص کے کہ 6 لاکھ کچھ گاؤں ہیں انڈیا میں، جس میں اگر ہر دن ہر گاؤں سے ایک آدمی کی بھی اگر موت ہوتی ہے تو ایک دن میں 6 لاکھ لوگوں کی موت ہوتی ہے، یعنی مور دین 500,000 اتنے لوگ مرتے ہیں۔ آج خوب کووڈ کے نام پہ اتنے نام آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو مثلا گھبرا بھی رہے ہیں اور پینک بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگ دہشت میں بھی آ رہے ہیں، سیاست بھی ہے اس میں لوگوں کو، اور بہت سارے کام اس کے یعنی انڈر کرٹن ہو رہے ہیں اور انڈر ٹیبل بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ بہرحال میں اس کے ابھی پولیٹیکل کیا نام اس کے زاویوں پر نہیں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن لوگوں میں اندر نا امیدی اور مایوسی نہیں آنا چاہیے، بھائی ہم مریں گے، خدا تھوڑی جائے گا اس دنیا سے۔ آگا یہ پریڈکشن جو ہے یہ تو اپنے علماء نے ہی بتایا ہوا تھا کہ اس سال جو ہے وہ عید بھی جمعے کے دن اور عاشورہ بھی جمعے کے دن، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ ہے سچائی، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ یہی وہ سال ہے نا، یعنی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جیسے فرض کیجئے روایات میں تھا کہ وہ عبداللہ مرے گا، یا فرض کیجئے وہ مثلا آل یہود کا شہزادہ یعنی کیا نام ہے حاکم مرے گا، تو مثلا بس تیار رہنا، ٹھیک ہے،
خوب یہ نہیں معلوم کہ کس دن، یہ نہیں معلوم کہ کب، ہو سکتا ہے یہی وہ سال، ہو سکتا ہے آئندہ سال بھی ایسا ہو سکتا ہے خدا کرے یہی سال ہو. ہم تو آرزو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری دلی دعا ہے خدا کی بارگاہ میں، یعنی ہم سب کی دلی دعا ہے، لیکن ہم یہ معین نہ کریں. ان کے چھٹے امام کے زمانے میں آپ فرماتے ہیں کہ اے کاش اگر ہمارے چاہنے والے تیار ہو جاتے تو خدا کا وہ امر وہ ظاہر ہو جاتا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کبھی کبھی لوگوں کی تیاری کے فقدان کے سبب، ان کے تیار نہ ہونے کے سبب جو نتائج حاصل ہونے ہوتے ہیں وہ نہیں ہو پاتے. مولا کائنات کے زمانے میں اب آپ سوچیں کہ مثلا 7 قدم تھا فتنے کے ختم ہونے کا. امر آس نے جو ہے وہ قرآن کو نیزے پہ بلند کیا. خود مولا کائنات کے لشکر میں جو احمق خوارج تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے. اس کے سبب جو ہے جنگ کا نقشہ بدل گیا، سینیریو پورا تبدیل ہو گیا. مولا کائنات نے ان حالات کو اسٹریٹجی میں تبدیل کر کے اپنے فیور میں اس کو استعمال کیا، اس کو چینج کیا. یعنی ہار نہیں ہوئی مولا کائنات. لیکن ہاں یہ کہ جو نتیجہ جلدی حاصل ہونے کا تھا وہ نتیجہ کئی 100 سال کے لیے تاخیر ہو گئی. اس میں بھی کیسے ہوا؟ لوگوں کے کیا نام ہے تیار نہ ہونے کے سبب، یا لوگوں کے مثال کے طور پہ فکری، عملی، عقیدتی، نظریاتی اعتبار سے ساتھ نہ دینے کے سبب. یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اسی سال ہو، لیکن کب ہوگا؟ اب آپ سوچئے، کیا ہم پھر چاہ رہے ہیں کہ پھر ایک کوفہ کی تکرار ہو؟ پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ پھر ایک جو ہے وہ یعنی ہمیں تو ابھی ہمارا فریضہ ہے، جتنے بھی دینی اعتبار سے ایکٹیو لوگ ہیں ان کا فریضہ یہ کہ سب سے پہلے ہمارے بچے، ہمارے قوم کے بوڑھے جوان، مرد و خواتین، سب کے ذہن و دماغ میں امام زمانہ کو لانا ہوگا، سب کے فکر و عمل میں امام زمانہ کو لانا ہوگا. نہیں تو وہی کوفہ ہوگا، پھر وہی مشکلات ہوں گی، اور نہیں خدا بھیجے گا اس طرح. ہم تیار نہیں ہوں گے. اگر خالی ظلم کی بنا پر خدا نہیں، ہمارے خدا امام کو بھیجنے والا نہیں ہے، بلکہ عدل کو برداشت کرنے کے لیے لوگوں میں صلاحیت تو آ جائے تب خدا بھیجے گا. یہ تو مثلا آپ سوچئے، وہ ایک فکر ہے ہندوستان میں اور ہے باہر سے آئی، ایران وغیرہ میں ایک زمانے میں تھا انحرافی نظریہ کہ ظلم بڑھے گا تب امام کا ظہور ہوگا. یہ غلط تصور ہے، غلط نظریہ. ظلم کی بنا پر تھوڑی امام کا ظہور ہوگا. ظلم تو ایک سبب ہے، لیکن امام ظہور اس وقت کریں گے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ اس وقت کریں گے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح اس لیے کی کہ ساتھ دینے والے نہیں تھے لوگ. خوب یہی حال امام زمانہ کے ساتھ بھی ہوگا. خالی خدا معجزے سے کوئی کام نہیں کرے گا. لوگوں کی تیاری تو ضروری ہے ہمیں فکری اعتبار سے. ہاں 100% ہم لوگوں کو نہیں کنورٹ کر سکتے، 100% لوگوں کو ہم کنونس نہیں کر سکتے، 100% لوگوں کو ہم کیا نام ہے اس حلقے میں نہیں لا سکتے، لیکن ہاں ہماری مہم تو ہونی چاہیے. ہماری مجلسیں، ہمارا ماتم، ہماری نشستیں، ہمارا درس، ہماری بحثیں، ہماری گفتگو، کہیں نہ کہیں اس کا کنکلوژن امام زمانہ پہ ہونا چاہیے. ہماری خوراک، ہم روٹی کھا رہے ہیں، ہمارے اندر ہم چائے پی رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں، ہمارے گروپ ڈسکشن، ہماری میٹنگز، ہمارے پرسنل افیئرز، ہمارے سب امام زمانہ ہونا چاہیے، ان کا ایک حصہ ہونا چاہیے. یہ ہمارا فریضہ ہے. جتنے بھی بہرحال کیا نام آپ لوگوں سے ہم گزارش کریں، ہمیں اس سلسلے میں سوچیے کیا کر سکتے ہیں، کس طرح ہم لوگوں تک اس فکر کو پہنچائیں گے. نہیں، زندہ کرنا ہے ہمیں صرف اپنا میسج کنوے نہیں کرنا، ہمیں لوگوں کے دلوں میں اس بات کو اتارنا. ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس میسج کو زندہ کر سکیں لوگوں کے ذہن و دماغ میں، اور اپنی زندگی میں اس کو لا سکیں. اگر چیٹ باکس میں سوال آیا ہوا ہے جی، کہ اگر ہماری فرینڈ کا یہ سوال ہے کہ ان کے ہسبینڈ کی کمائی پر انہیں شک ہے کہ وہ حرام کی کمائی ہے، اور اگر وہ اسی پیسے پر ہیں نہیں تو بھوکے رہیں گے بچے، اور کوئی چارہ نہیں، تو ایسے میں کیا کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلے آپ شک کے ڈاؤٹ کی بنا پر آپ جو ہے کسی کی روزی کو حرام نہ کیجیے. جب تک آپ کو 100% ان کو، یعنی جب تک یقین نہ ہو جائے آپ اس کو حرام نہ کریں. یقین 100% آپ کو یقین ہے کہ ہاں ان کی روزی صرف حرام کی ہے، تو آپ جو ہے وہ یعنی پھر اس کے بعد پھر ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں رہتی. لیکن یوں شریعت کہتی ہے کہ آپ جب تک آپ کو معلوم نہ ہو آپ انشاءاللہ اس کو حلال سمجھیں. ہاں اگر آپ کے پاس کلوز ہیں، آپ کے پاس پروف ہے، آپ کے پاس دلیل ہے کہ ہاں کیا نام ہے ان کی ارننگز جو ہے وہ ناجائز ارننگز ہے، تب جو ہے وہ اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. آپ اس سے حتی الامکان جیسا بھی ممکن ہو، یعنی پھر ان سے دور ہونا ضروری. جناب آسیہ نے کیا کہا تھا فرعون کے دربار میں؟ یہی تو کہا تھا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. ٹھیک ہے نا، جناب آسیہ چاہتی تو بہترین لائف ہوتی، فرعون کو ایکسپٹ کر لیتی، جناب آسیہ نے ایکسپٹ نہیں کی.
جناب آسیہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایکسیپٹ کیا، اور جو ہے وہ بدترین شہادت آپ کو ملی، یعنی عزیز ترین شہادت ملی، اور بدترین طریقے سے آپ کو مارا گیا، ہاتھ پیر میں کیل جو ہے وہ میخ کو بھی کی گئی، بال پکڑ کے، اور بڑی بری طریقے سے شہادت دی۔ یہ ایسا کرنا ہوگا لائف کی سختیوں کو، بہرحال یہ اتنا آپ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن ڈیفینیٹلی بہرحال ہے، ہمیں اس چیلنج کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ صاحب یہ جمعے کے دن کی عید اور ظہور والی بات ہم نے ہاں ٹھیک ہے، صحیح، یعنی اگر ہے بھی، ہم یہ کہتے ہیں ابھی اس کو ہم ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ جمعہ یا وہ عید یہ ضروری نہیں کہ یہی ہو اسی سال ہو۔ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہم ابھی اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ بہرحال ایک تاریخ کا ایک ہسٹوریکل مثلا ایک کسی روایت میں یا کسی نقل میں ممکن ہے ضعیف ہو، لیکن ہم اس کو ابھی نہ ایکسپٹ کریں گے 100% اور نہ ہی اس کو ریجیکٹ کریں گے۔ میں بھی یہ کیا اگر ہو بھی صحیح تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ یہی جمعہ ہو اور یعنی یہی سال ہو، کیوں؟ کیونکہ روایات میں منع کیا گیا، روایت میں منع کیا گیا کہ مثال ہلک المستعجلون وکذب الوقاتون، وہ لوگ جو عجلت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو وقت معین کرتے ہیں دونوں ہی ہلاک جھوٹے ہیں، تو ہمیں نہ وقت معین کرنے کا حق۔ ہاں ہمیں دیکھیے امپورٹنٹ کیا ہے، وی ہیو ٹو بی ریڈی، وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلف، ہمیں جو ہے کیا نام ہے پریشان نہیں ہونا ہے ظہور کے لیے، ہمیں ظہور کے لیے تیار ہونا ہے، ظہور کے لیے پریشانی اور ظہور کے لیے آمادگی میں زمین و آسمان کے فرق۔ ہمیں ایگزام کے لیے پریشان نہیں ہونا، ہمیں ایگزامس کے لیے تیار ہونا ہے۔ خود جو آدمی پریشان ہوتا ہے، کون پریشان ہوتا ہے؟ جس کی تیاری نہیں۔ ہمیں تیار ہونا، اپنے آپ کو ہم تیار کریں، پریپریشن جائے، ہمارے سامنے پیپر آئے تو وی آر ریڈی، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی مثال کے طور پہ کیا نام ہے جو ہے وہ خوف نہیں، کوئی ہراس نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ سو وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلف، ہمیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہمیں خود کو، اپنے گھر والے، خاندان والے، دوست احباب، جہاں تک بھی ممکن ہو ہمیں یہ کرنا۔ میں اور آپ کا وقت نہیں لوں گا، اٹس آلموسٹ اوور، میرے خیال سے 45 منٹس ہو گئے ہیں، تو بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدایا آپ سب کی تمام عبادتوں۔ ایک چیز ہمیں کہنی تھی، جی یہ ایک سوال نہیں، مطلب ایک ریکویسٹ یہ تھی، اگر باقی اور بھی ممبران اگر تیار ہوں تو آئندہ مطلب سیٹرڈے سنڈے وغیرہ کو ویکینڈ پہ کوئی درس وغیرہ رکھا جاتا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اور باقی لوگ تیار ہو تو اس پہ انشاءاللہ ہم اس پہ کنسیڈر کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، ویک میں ایٹ لیسٹ ایک دن ہم رکھ سکتے ہیں درس، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایک پرٹیکولر سبجیکٹ کو مد نظر رکھ کے ہم اس پہ انشاءاللہ اس کو کیا نام ہے کنٹینیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور مدثر امام صاحب نے جو ہے وہ ایک سوال بھیجا ہے، کیا عید کے دن بہت سارے لوگ اپنے خانوادے اور دوستوں کے ساتھ جماعت سے نماز کروا کریں، کہاں تک صحیح؟ دیکھیے اصل میں اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور امام یا کسی ایک جگہ جماعت ہو رہی ہے تو بہتر ہے آپ اس میں جائیے، لیکن اگر آپ کیا نام ہے وہاں نہیں جاتے ہیں، اپنے گھر میں بھی کرتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مثال کے بہتر یہ ہے کہ مومنین ایک جگہ جمع ہو کے کھڑے، اگر الگ الگ یونٹ میں بٹ جائیں گے تو وہ مثلا وہ جو فلسفہ عید کا ہے وہ شاید حاصل نہ ہو پائے کچھ حد تک، لہٰذا کوشش کیجیے کہ گھر میں ہوتی ہے خواتین، ٹھیک ہے، کوئی ایک مرد جو ہے کھڑے ہو کے یا کوئی خاتون خواتین کی نماز پڑھا دے، کوئی حرج نہیں، خاتون خواتین کے لیے جو ہے امامت کر سکتی ہے، یا ایک مرد خواتین کی امامت کر سکتا ہے، لیکن خاتون جو ہے مردوں کو جماعت نہیں پڑھا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ بہتر ہے کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ گیدرنگ جو ہے وہ، البتہ ابھی کے حالات میں تو یعنی جو SOPs ہیں اس کو فالو کیجیے، تاکہ ہیلتھ کانشیسنس بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ یہ خیال کیجیے کہ جماعت سے مسجدوں میں جو کمیونٹی سینٹرز ہیں وہاں آپ گیدرنگ، مومنین آپس میں زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ گیدر ہوں، تاکہ اس کے فائدے جو اجتماع کے اور ایک دوسرے سے محبت کے بڑھنے کے وہ زیادہ حاصل ہو سکتے۔ جی آگا آئی تھنک ان کا جو ہے نا وہ کووڈ کو لے کے ہی یہ سوال تھا کہ ایسے ماحول میں جو لوگ جماعت کر رہے ہیں، آرگنائز کر رہے ہیں، تو اس میں شامل ہونا بھی صحیح ہے کیا؟ نہیں، دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز ہیلتھ، آپ SOPs کا لحاظ کیجیے، گورنمنٹ بتائے یا نہ بتائے آپ کو لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اگر میرے سبب کسی ایک کو، کبھی کبھی دیکھیے سم ٹائم وی آر ناٹ اے پیشنٹ ریدر وی آر اے کیریئر، ٹھیک ہے نا، ہم اس سے جو انفیکٹڈ نہیں ہے لیکن ہم جو ہے کیریئر بن سکتے ہیں دوسرے شخص کے لیے، ہمیں اس کا لحاظ بہت کرنا ہوگا، وہ تمام SOPs کے جس سے یہ بیماری کا شر پھیلے نہ اور ہم اس کا سبب نہ بنیں، ہمیں اس کا لحاظ کرنا ہوگا۔
وہ دوری فاصلے وہ سب کا لحاظ کیجیے. بہرحال یہ کہ ہم مولا کے نام کو ایکسپلائٹ نہ کیجیے. بہت سے لوگ I'm sorry آپ کو نہیں کہہ رہے, جنرل بات کر رہے ہیں, مولا کے نام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگ. یہ مولا کی نظر ہے. خوب مولا کی نظر. ایک صاحب ایک پیالہ شیرہ رسگلے کا پی گئے مولا کی نظر, اور اسی کے بعد شوگر کے ڈائبٹک تھے, وہ اسی وقت گر گئے زمین, مر گیا وہ اپنے آپ کو, ان کو ہم شہید بھی کہیں. مولا کے نام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. مولا کی نظر ہے, کھائے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ کیا نام ہے, فرض کیجئے جتنی بھی نقصان دہ چیزیں, تو یہ مولا کے نام پر اور اللہ کے نام پہ ایکسپلائٹ نہ کریں. اللہ مولا یہ تھوڑی چاہتا ہے کہ زبردستی اپنے آپ کو ہلاک کریں. خدا کہتا ہے روزہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے تو رکھنا تمہارے لیے حرام. تمہارے لیے مثال کے طور پہ جان کو خطرہ ہے تو وضو کرنا تمہارے لیے حرام, تم تیمم سے نماز پڑھو. خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم ایکسپلائٹ کریں اللہ کے اعتقاد کو, اللہ پہ ایمان, اپنی سمپیتھی گین کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, بعد میں پھر الزام بھی لے کر آئیں. نہ یہ اس کا لحاظ جو ہے وہ ضروری ہے. اور پروٹوکول کا اگر پوری طرح سے وہ SOPs کا لحاظ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ. اگر SOPs کا لحاظ نہیں ہوتا, آج ہی فرض کیجیے یا بہت سی جگہوں پہ آج میں نماز پڑھائی تو سب سے میں نے جو ہے وہ مکہ ملایا. ہر ایک آدمی آتا ہے ہاتھ ملانے کے لیے, گلے لگانے کے لیے, نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, ہم ہمارے ساتھ یا مثال ہم بہت سے لوگ ملنے والے ہوتے ہیں, ہم کیا نام ہے پتہ نہیں, ہم ان سے ہاتھ ملا کے دوسرے تک لے جا کے پہنچا دیں. تو ہاتھ نہ ملائیے. گلے نہ ملنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ عید کی خوشی باقی رہ جائے گی. نہیں, آپ کیا نام ہے اچھی مسکراہٹ دے کے, اچھی گریٹنگس کے ذریعے آپ لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں. تو آپ ہاتھ ملانے کے حالات نہیں, نہ ملائیے, مسافہ نہ کیجیے. کس نے کہا کہ مسافہ نہیں کریں گے تو عید ہماری ادھوری رہے گی, گلے نہیں ملیں گے تو عید ہماری ادھوری رہے گی؟ ہرگز نہیں. انشاءاللہ جو ہے ہمیں جان کا اور صحت کا بچانا ضروری ہے تاکہ ہم اس پینڈیمک سے باہر نکل سکیں, اس وبا سے باہر نکل سکیں. انشاءاللہ آپ سب اللہ کی حفظ و امان میں ہیں. امام زمانہ ہم سب کے سرپرست ہوں اور ہم سب کو قبول فرمائیں اپنی بارگاہ میں. انشاءاللہ کسی اور کا اگر کوئی سوال ہے, نہیں تو میں سمجھتا ہوں اب زیادہ ہم بولیں گے تو آپ لوگ تھک جائیے گا, لہٰذا ہم یہی ختم کرتے بات. مہینے بھر میں کوئی بھی ایسی ہماری بات جو ناگوار گزری ہو, جو لوگ موجود ہیں, جو لوگ نہیں بھی موجود ہیں, جا چکے ہیں یا آج پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے, میں سب سے اپنی ان تمام باتوں کو واپس لیتا ہوں جو آپ کے مزاج کے لیے ناگوار تھیں. اور کوئی بھی ایسی بات میں نے کہی, انشاءاللہ اپنے لیے جب بھی دعا کیجیے گا ہمیں بھی یاد رکھیے گا. کوئی میری بات سمجھ میں آ گئی ہے اور تو اس وقت بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا, اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا. اپنے اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں, خاص کر افغانستان کے مظلوم جو ہے وہ بچوں کے لیے, جن کو صرف اسکول میں جن کو شہید کیا گیا چند دنوں پہلے, فلسطین, یمن, جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہوں یا مسلمان مظلوم ہوں جہاں بھی, ان کے حق میں دعا کیجیے گا. آخر میں ہم گزارش کریں گے, 1 مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر علماء, فقہاء, شہداء رائے حق, آپ کے مرحومین اور جتنے بھی دین کی خدمت گزار ہیں ان کے مرحومین. ہماری آج کزن کا انتقال ہوا, ان کی بھی روح کو اظہار فرمائے. محمد بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. آپ لوگ پروگرام میں شامل ہوتے رہے 30 دن. انشاءاللہ پھر اگر کوئی پروگرام آرگنائز کریں گے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سب سے. خدا حافظ والسلام. مہندی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے اس پورے مہینے میں آپ کی اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اس کے بعد بھی آپ کیا نام ہے جوائن کرتے تھے, اور اللہ آپ کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے. بہت بہت تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موجود ہیں, ان کا بھی شکریہ ہم ادا کرتے ہیں. پورے مہینے بہترین طریقے سے انہوں نے قرأت قرآن کی انشاءاللہ, اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خدا حافظ. خدا